نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 179. تفسیر. ما کان اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے. کیسا؟ لی ہرگز بھی نہیں. یہ جو لام ہے نا، یہ جو نفی آ رہی ہے اس میں، اس کی تاکید نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہرگز خدا ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جذر المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ دے علی اس چیز پر ما انتم علیہ، جس چیز پر لوگو تم ہو. یہ انتم علیہ میں انتم جو ہے پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے اللہ کا، کہ دنیا جہان کے لوگوں تم جتنے بھی ہو نا، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے ایمان والوں کو خدا اس حال میں چھوڑ دے جس حال میں یہ ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے گا مسلمانوں کو جس طرح پر تم ہو. کیوں؟ حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ الگ الگ کر دے گا خبیث کو طیب سے، پاک کو ناپاک سے. جو بھی مسلمان ہونے کو کہے گا خدا اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا ایسا جس حال میں تم ہو. اللہ اس کا امتحان لے گا، پھر یا تو وہ منافقوں میں چلا جائے گا، یا وہ کافروں میں چلا جائے گا، یا پھر پکا مومن ہو کر رہے گا. اللہ ایمان والوں کو ہرگز نہیں چھوڑے. دیکھا؟ اور کریں ایمان کے دعوے، مسلمان اور ایمان کا دعویٰ. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، لوگوں تم جس حال میں ہو اللہ مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا. تم کفر کرتے ہو، خدا کی نافرمانی کرتے ہو، پوری انسانیت خدا کی جیسے بھی نافرمان ہو، اللہ نے بتایا کہ اسے تو غرض مسلمانوں سے ہے کہ جو مسلمان ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اس پر ضرور ایسے حالات لائے گا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک چیزوں کو الگ الگ وہ کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا اس احد کے واقعے سے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جانچ لیں کہ منافق کون ہے. کوئی چیز پڑھنے کو پتا چل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نشانی دے دے جس نشانی سے پتا چل جائے کہ یہ منافق ہے، یہ پکا مومن ہے، تاکہ منافق پہ ہم اعتبار ہی نہ کریں. جو ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے ہیں منافقوں کی وجہ سے، ہم اس سے الگ ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا ہم کوئی نشان نہیں دے رہے، ہم تو خود اس کائنات کے نظام کو ایسے چلا رہے ہیں کہ مومن اور منافق خود ہی الگ الگ ہوتے رہیں گے. آزمائشیں آتی ہی رہیں گی، اور ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ خبیث اور طیب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے اس پہ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں. یذرا کا لفظ ہے نا، یہ یذرا کا لفظ اصل میں اور یدعو کا لفظ یہ دونوں مضارع ہیں. مضارع پڑھا تھا نا کہیں، وہ کافی عرصہ ہوا مضارع پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یہ دونوں مضارع ہیں، اور مضارع کا مطلب زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، اور زر زال سے، اور اسی طرح دعا دونوں چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. قرآن کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ جو لاتا ہے کیسے چن کے لاتا ہے، اور دعا اور زر میں فرق ہے. فرمایا لیذر المؤمنین، اللہ ایسے نہیں ہے جو ایمان والوں کو چھوڑ دے. وہ آگے آیا نا کہ یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے تو بھی اسے چھوڑ دیتا ہے نا. تو یدعو کا مطلب چھوڑ دینا، اور یذرا کا مطلب بھی ترک کر دینا. عرب فرق یہ کرتے ہیں کہ دعا جو اس کی ماضی ہے یدعو سے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا علم حاصل ہونے سے پہلے چھوڑ دینا، اور زر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا علم حاصل ہونے کے بعد چھوڑ دینا. تو اللہ کو تو علم ہے ہی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کا اظہار کرے گا، مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد کہ وہ جانتا ہے اسلام کیا چیز ہے اور ایمان، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. یہ دو کا لفظ نہیں استعمال فرمایا. اس پہ ایک بات امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ایک آیت ہے، اگر آپ اسے سمجھیں تو پھر آگے چلیں. سورہ صافات میں دیکھیے 22ویں پارے میں. اس آیت سے تو اتنا خاص تعلق تو اس کا ہے نہیں، لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک حرف سے قرآن پاک میں کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. سورہ صافات ہے 23ویں پارے میں، اور 37 نمبر ہے سورہ کا، اور آیت نمبر اس کی 123 دیکھ لیجیے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے علیہ السلام. اس قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بالا، تم بال ایک بت ہے اس بت کی پرستش کرتے ہو، اسے پکارتے ہو. وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین، اس اللہ کو جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا بنانے والا ہے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا بھی پروردگار اور تم سے پہلے گزرے چکے تمہارے باپ دادا ان کا بھی رب ہے، اس کو چھوڑتے. یہاں پر صرف ایک چیز کی طرف توجہ آپ کو بتانا ہے. اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ دعا پکارنا، اور یہی ذرا سا شدت سے لفظ پڑھا جائے تشدید کے ساتھ تو دعا کسی چیز کا چھوڑ دینا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ اگر اس آیت میں اللہ یہ کہتے تھے کہ اتدعون بالا، کیا تم بال کی پرستش کرتے ہو، اسے پکارتے ہو. وَدَعُونَ احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو اس کو جو احسن الخالقین ہے. تو دونوں جگہ پر دعا جمع ہو جاتا ہے، ایک دعا پکارنے کے معنی میں اور ایک دعا چھوڑنے کے معنی میں. تو یہ آیت زیادہ اچھی ہو جاتی. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا لغت کے اعتبار سے
یہ آج زیادہ اچھی ہو جاتی. پھر اللہ نے یہ کیوں کیا ہے کہ پہلے کہا تھا رونا بالن وتا رونا کہ تم بال بت کو دعا پکارتے ہو اور چھوڑتے ہو. تو راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا جواب دیا, انہوں نے کہا اگر یہ بات ہوتی دعا تو پھر اس کا مفہوم یہ بنتا کہ تم پکارتے ہو بال بت کو اور چھوڑتے ہو دعون, تم چھوڑتے ہو اس ذات کو اللہ کی. تو مطلب یہ ہوتا کہ تمہیں بھی اللہ کا علم ہی نہیں ہے اور تم اسے چھوڑ رہے ہو. تو اس صورت میں وہ کافروں کو جب علم ہی نہیں تھا تو چھوڑ دیا, تو معذور ہو گئے بیچارے, انہیں کیوں عذاب ہو. تو انہوں نے کہا زر عربی میں آتا ہے زال سے علم کے بعد کسی چیز کو چھوڑ دینا. تو انہوں نے کہا تذرون احسن الخالقین, اور تم اللہ کو چھوڑتے ہو باوجود اس کے کہ تمہیں علم ہے اللہ کون ہے. تو اس لیے جب یہ بات ہے تو غرور سے چھوڑ رہے ہو نا, کبر کی وجہ سے, اس لیے تم پہ عذاب آنا چاہیے. سمجھے؟ ایک حرف کے فرق سے کتنی بڑی چیز انہوں نے بتائی ہے یہاں پہ. یہ ہے خدا کی کتاب. کاش کبھی موقع ملے زندگی میں پڑھانے کا لغت کے ساتھ, پھر آپ سے عرض کریں کہ اس میں کیا کیا کمال کی باتیں. زبان کا اپنا ہی ایک چسکا ہے, اسٹینڈرڈ ہے. آدمی کو زبان صحیح معنی میں آتی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے میر درد اور غالب کو پڑھا ہوا ہو تو مزہ ہی آتا. دیکھا اللہ نے ما کان اللہ لیذر المؤمنین, اور اللہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ جو چھوڑ دے ایمان والوں کو جب تمہیں علم ہے علی ما انتم علیہ, جس چیز پر تم ہو مسلمانوں, حتی جمیز الخبیث من الطیب, جہاں تک کہ اللہ پاک کر دے گا ان کو جو خبیث ہیں طیب سے, طیب کو خبیث سے بالکل الگ الگ کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہی رہیں گی, ہر موقع پہ امتحان ہوتا ہی رہے گا, کبھی جان کا, کبھی مال کا, کبھی وقت کا, کبھی کسی چیز کا, ہر موقع پہ امتحان ہوتا رہے گا. اور یہ جو تمہارا سوال ہے کہ کوئی نشانی تمہیں مل جائے جس سے پتا چل جائے مومن اور منافق کا, یہ علم غیب وما کان اللہ, اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے لیطلعکم کہ وہ اطلاع دے علی الغیب, غیب پر, ولکن اللہ, بلکہ اللہ یجتبی, وہ چن لیتا ہے, من رسلہ, اپنے رسولوں میں سے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. اس ٹکڑے کو سمجھیے, دو عقیدے کے بہت بڑے مسئلے ہیں جو قرآن کی اس اتنے سے ٹکڑے سے حل ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ, اور اللہ ایسا نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال کیا نا کہ میں کوئی علم ہو جائے کہ منافق اور مومن کون کون ہے. اللہ نے فرمایا اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب, غیب پر تمہیں اطلاع دے. تو یاد رکھو اطلاع اور علم میں فرق ہے, اطلاع اور علم میں فرق ہے. کسی کو خبر دینا ایک الگ چیز ہے, اور کسی کا خود سے کسی چیز کو حاصل کر لینا علم کو وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس فرق کو آپ پیش نظر رکھیں تو اس کائنات میں پھر جس چیز کا نام علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں, باقی تو سب خبریں ہی خبریں. اور جب انبیاء علیہ السلام کے پاس خبر ہے وہ مستند ہے کیونکہ وحی کے ذریعے آئی نا, تو اللہ کے ہاں وہ چیز علم تھی, جب اللہ نے بھیج دی تو پھر خبر ہو گئی, اور خبر غیب کی انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے, علم تو نہ ہوا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ غیب پر اطلاع کرے کسی کو. لیکن ولکن اللہ, اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اپنے رسولوں میں سے علیہ السلام جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, تو پھر اسے کیا کرتا ہے, غیب کی اطلاع دے دیتا ہے, خبر دے دیتا ہے, علم نہیں, غیب کی خبر دے دیتا ہے. تو اللہ کے ہاں سے جو کچھ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو ملا وہ خبر غیب تھی, علم غیب تو نہیں. بس جتنی جس کو مل گئی. انبیاء علیہ السلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں. اور تعالیٰ شانہ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خبر غیب کی کسی کو دی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, اور ان کے اور اللہ کے درمیان پھر اور کوئی نہیں. وہاں علم ہے اور یہاں جتنا کچھ بتایا گیا وہ اطلاع ہے. اللہ نے جو چاہا بتا دیا, جو نہیں چاہا نہیں بتایا. ایک بات. اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہے کہ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ خبر دینے کے لیے نا. آگے دیکھو جی, اطلاع دینے کے لیے. آگے دیکھیے فآمنوا باللہ ورسلہ, سو لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا, اگر تم ایمان لاؤ, وتتقوا, اور اللہ سے ڈرو, فلکم اجر عظیم, تمہارے لیے بڑا اجر ہے. تو پوری آیت نے یہ بتایا کہ اللہ اطلاع غیب کی دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو, اور ان میں سے بھی اس کو جسے خدا چن لے. نبیوں کے علاوہ تو کسی کا ذکر نہیں, رسولوں کے علاوہ علیہ السلام, اور تو کسی کا نہیں نا. اور یہ رد ہے ان تمام لوگوں کا جو اپنے ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے اور خدا انہیں غیب کی اطلاع دیتا ہے. جتنے باطنی اور جتنے لوگ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں وہ اپنے عقیدے کا اثبات کرتے ہیں, اور وہ والعیاذ باللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام تھے انہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ خدا کا بڑے سے بڑا کوئی نبی اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو خدا کا بڑے سے بڑا نبی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بڑے سے بڑا فرشتہ تو پھر جبریل امین ہے. وہ کہتے ہیں انہیں اتنا ان کو علم دیا جاتا ہے. اور اس عقیدے کو پرانے تو لکھتے تھے سو لکھتے تھے. خمینی صاحب کی کشف الاسرار پڑھیے جہاں انہوں نے اپنے عقائد کو بیان کیا ہے, اب بھی مل جاتی ہے فارسی میں, کہیں سے لے کے پڑھ لیجیے گا. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے ان ائمہ کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ کسی نبی مرسل اور کسی ملک مقرب, اللہ کے قریب سب سے قریبی فرشتے اور کسی بڑے سے بڑے نبی کو وہ چیز نہیں دی گئی. اور جو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر میں ایک بار پیش آئی تھی, ہمارے اماموں کو ہر ہفتے پیش آتی ہے, ہر جمعرات کو معراج. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اس لیے کوئی بھی فرقہ,
کوئی بھی فرقہ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں مت جھگڑو، Islam. بالکل جھگڑا نہ شروع کرو. جس چیز پر آپ کا ایمان، یقین، عقیدہ ہے نا، اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لو، بس جو کچھ وہ لکھا ہے آپ خود فیصلہ کر لو یہ چیزیں صحیح ہیں غلط ہیں. جتنے اثنا عشری اور یہ اماموں کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. آپ یہ بتائیے آپ کا عقیدہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم حضرت حسن، حضرت حسین، جعفر صادق، امام باقر، موسیٰ کاظم، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا اور ان کو ہر ہفتے میں راج ہوتی؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. ہم کہتے ہیں جب نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ Islam. اس لیے 360. جو لوگ اعتقاد کی بحث کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت اپنے بڑوں کی کتابیں خود نہیں پڑھی ہوئی ہوتی. ہم کہتے ہیں مت لڑو، صرف وہ کتابیں پڑھ لو تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اور ہم نے آج تک ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے اپنے بزرگوں کی کتابیں خود پڑھی ہوئی ہوں اور پھر وہ بیچارہ کبھی جواب دینے آیا ہو. سب کہتے ہیں جی اب سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بڑوں نے لکھا ہے. 360. یہ ہے چیزیں. یہ آیت رد کرتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم غیب کی اطلاع دیتے ہیں اور ان کو ہی دیتے ہیں، صرف رسولوں میں سے جس کو بھی ہم چن لیں انہیں اطلاع دیتے ہیں علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں یہاں ذکر، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے، تو نہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے، تو نہ اولیاء اللہ کا ہے رحمہ اللہ، کسی کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے فوراً بات کا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام. 360. ان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور ڈرو بچو، اپنی زندگی کو اچھا رکھو، فلکم اجر عظیم، بڑا اجر ہے تمہارے لیے. بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے 360. اور یہ تقویٰ حقیقت میں تنہائی کی اچھائی ہے کہ کسی انسان کی تنہائی پاک ہو جائے، اچھائی ہو جائے تنہائی میں، یہ ہے تقویٰ. Islam. لوگوں کے سامنے تو آدمی مجبوراً بھی اچھا رہتا ہی ہے نا، لوگوں کے سامنے تو جبر سے بھی گناہ نہیں کر سکتا. جب تک کسی انسان کی تنہائی کی زندگی اللہ کے ساتھ نہیں جڑتی اس وقت تک وہ ایمان کے حقیقی معیار اور مرتبے پر نہیں پہنچتا. بالکل تنہائی، جب کوئی نہیں ہوتا، بیوی بچے نہیں ہوتے، ماں باپ نہیں ہوتے، بہن بھائی نہیں ہوتے، یہ بھی تنہائی. اور جب ایسے بھی ہوتا ہے کہ پورے شہر میں کوئی نہیں جاننے والا ہوتا یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ بھی تو ایک تنہائی ہے. تو جب تک تنہائی کی یہ زندگیاں اللہ کی اطاعت میں نہ آ جائیں آدمی تقویٰ تک نہیں پہنچتا. Islam. اللہ نے تقویٰ کو جو بار بار کہا ہے، ہر آدمی کو چاہیے، مرد و عورت کو، اپنی تنہائی پر غور کرے. اگر اللہ کے ساتھ تعلق تنہائی میں بھی قائم ہے اور خدا کی وجہ سے تنہائی میں بھی گناہ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، پیش نہیں آتی، اس جیسا اچھا آدمی کوئی. اور اگر صرف لوگوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے گناہ سے تو ہے یہ بھی بڑی اچھی بات. یہ نہیں کہتے کہ بری بات ہے، شکر ہے چلو اسی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن جدوجہد کرے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی کہ چاہے کوئی بھی نہ دیکھے اور چاہے کسی کو بھی خبر نہ ہو تو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے.